بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد یعنی قول، تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، لہذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے انہیں خوش رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، پھر وہ پکارتا ہے اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا، لہٰذا میں نے اس کی دعا منظور کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں میں کے ذریعے ہی میں تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ وہ بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جہاں شبے کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا، جو شکار کے پیچھے لگا رہا وہ غافل ہوا، جو امرا کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا۔ جس قدر کے اس کے نزدیک ہو اتنا ہی خدا اس سے دور ہوا۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جو قاضی بنایا گیا اس کی حالت یوں ہوئی کہ جیسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماریوں کی طرح ہیں۔ جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ وہ اپنی دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں مشغول ہے تو جان لے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی ہے صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ خواہش، نفس اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ فعال بد سے پشیمانی توبہ ہے۔ ایک ساتھ کی محبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دعائے خیر کرنا، اور برا ہے وہ دوست کہ تجھے اس کے ساتھ مدارت سے زندگی بسر کرنا پڑے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ شرافت نسب بھی ایک نعمت ہے، کسی فاسق کی برائی کرنا بدعت نہیں ہے۔ فاجروں کے عیب کی پردہ ری سے کب تک جھکو گے؟ لوگوں کو ان کے شر سے ہوشیار کرنے کے لیے اللہ کی پردہ داری کرو۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اس کی پردہ پوشی کی، اس نے گویا ایک درگوا انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پہ یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکن کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار اور میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ بے شک بعض اشعار میں دانائی کی بات اور بعض تقریروں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔
آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے، جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے اور وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے اس قدر گھل مل کر نہ رہے کہ وہ اپنے خاوند کی خصوصیات یوں بیان کرنے لگے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ عورت نماز اور خوشبو مجھے پسند ہے۔ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ عورت کی عزت شریف و طبع لوگ ہی کرتے ہیں اور اس کی اہانت کمینے لوگوں کی سوا کوئی نہیں کرتے۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوستوں کی مثال ایسے ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کے کچھ فائدے نہ بھی ہوں تو خوشبو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کے آگے آگ نہ لگی ہو تب بھی دھوئیں سے کپڑے خراب ضرور ہو جائیں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے حذر کر۔ جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا رہا۔ ایک عالم شخص شیطان پر 1000 عابد سے سخت تر ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم وارث اور انبیاء ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا۔ جس نے وہ حاصل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا۔ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے میری فضیلت امت پر۔ علم تو نور خدا ہے جو گناہ گاروں اور بدبختوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علم کا نقص ہے کہ اس میں اضافے کا خیال نہ ہو۔ مزید علم کی خواہش نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھے۔ آدمی کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ کسی سے سنے اسے بتحقیق دوسروں کے آگے بیان کر دے۔ مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں خشک خلق ہو۔ جو شخص باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کا ضامن ہوں کہ بحشت کے کنارے میں اس کو جگہ دے دوں گا، اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مزاح اور خوش طبعی کرنے والا ہو، میں اس کو بحشت کے اندر گھر دلانے کا ضامن ہوں، اور جو شخص اپنا خلق سنوارے میں اس کو بحشت کے اوپر کے درجے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، اور نہ فحش بکنے والا۔ دینی اموار کے اظہار میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ جب کسی کی عیب گری کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی کوئی عیب ہے۔ خدا کے بندوں میں بہترین بندے وہ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا معجب ہے۔ حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔ جب ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا، اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ میں قیامت کے روز 3 آدمیوں کا مخالف ہوں گا۔ اول اس شخص کا جو میرے نام پر عہد کر کے دغا کرے، دوسرا اس شخص کا جو آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کا روپیہ کھائے، تیسرا اس شخص کا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی اجرت نہ دے۔ بڑے بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہاں، یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ دوسرے کے باپ کو گالی دے اور جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ کسی شخص کو دین میں بصیرت زیادہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے اعمال میں اعتدال اور میانہ روی نہ آ جائے۔ جو شخص خائن کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اس کی مثل ہے۔ جس شخص نے شہرت کی خیال سے کوئی کپڑا پہنا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ تم دوسروں کی رائے کی تقلید نہ کرو۔ تم کہتے ہو اگر لوگ ہم ایسے احسان کریں تو ہم بھی ان سے احسان کریں، تو ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں کو برقرار رکھو۔ اگر لوگ تم پر احسان کریں گے تو تم بھی احسان کرو، اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑے اور دنیا کو آخرت کی وجہ سے ان لوگوں پر ہار نہ ہو، مطلب لوگوں پر اپنے اخراجات کا بوجھ دوسروں پر نہ ڈالیں۔ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے، اور کسی کی بات چھپ کر نہ سنا کرو اور کسی کے عیب کی جستجو نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف اور ٹھوکر کی چیز ہٹا دیا کرو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو کر 3 رات سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں ملے تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں۔ ان میں سے اچھا وہ ہے جو سلام کرنے میں سبقت کرے۔ تم میں ہر شخص اپنی بھلائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی باہمی محبت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر و ذلیل کرے گا۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دبنائی کی کرے گا لیکن عمل اس کا ظالمانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہونا حلال نہیں کیا اور نہ ان کی عورتوں کو مارنا اور نہ ان کے پھلوں کو کھانا حلال کیا۔ جو شخص گھر میں جھانکے اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے یتیم کے سر پر مہربانی سے ہاتھ پھیرے گا تو ہر بال کے عوض اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے کی شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، بشرطیہ کہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتلانے والا۔ جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جب ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب عام نازل کرے گا۔ میں احمقوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد کو قبول نہ کرو۔ کوئی مرد کسی مرد کے ستر پر نظر نہ ڈالے اور کوئی عورت دوسری عورت کے ستر پر نظر نہ کرے۔ نہ مرد ایک کپڑے میں برہنہ جمع ہو اور نہ عورتیں ایک کپڑے میں برہنہ جمع ہو۔ مجلس میں کوئی شخص دوسرے کو اپنی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، لیکن کھل کر بیٹھ جاؤ اور جگہ فراخ کر دو، خدا تم کو با فراغت جگہ دے گا۔ وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگدست اور مقروض کو مہلت دے، یہ سارا قرض معاف کر دے۔ جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو ورنہ خدا کے احسانات قدر جاتی رہے گی۔
وہ شخص بدترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا، معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہ گار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے اس وقت جب کہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو اور اس کی تلوار سے خبر لو گواہ وہ کوئی ہو۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ رات کو تنہا سفر کرنے میں کیا خدشات مضمر ہیں جو میں جانتا ہوں، تو رات کو کوئی شخص اکیلا سفر نہ کرے۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں کھانے پینے اور آرام کرنے سے باز رکھتا ہے۔ تم میں جب کوئی اپنا مقصد حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر یار کی طرف لوٹ آنے میں جلدی کرے۔ جب تم میں کوئی شخص بہت دنوں تک سفر میں رہا ہو تو وہ رات کے وقت اپنے اہل خانہ میں اچانک نہ آ جائے۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی پرورش اور خبر گہری اس کے ذمہ ہے ان کی خبر گہری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے اچھا کوئی عطیہ نہیں دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کو مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی گاہ ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں، اور جو شخص بلا غذر دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی۔ فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرو، سود کھانے والے، کھلانے والے، کاتب اور گواہ سب برابر ہیں۔